اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی روشنی میں کہ زبردستی شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، جب لڑکی عاقلہ بالغہ ہو تو اس پر والدین کو زبردستی کرنا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ شادی کے لیے بچی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بچی راضی ہوتی ہے لیکن دل سے راضی نہیں ہوتی۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ شادی کے فارم پر دستخط تو کر دیتی ہے لیکن خوش نہیں ہوتی۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ کر دیا جائے تو عارضی طور پر کہہ دیتی ہے کہ میں اجازت دیتی ہوں یا مجھے قبول ہے، لیکن اگر نکاح صرف زبانی ہوگا، بچی یا بچہ راضی نہیں ہوں گے، تو ہر میرے بھائی بہن سے یہ درخواست ہے کہ وہ پہلے ان کو راضی کرے، ان کو اونچ نیچ سمجھائے، جو بہتر ہو، جو اسلام ہمیں کہے تو اس کے مطابق ہم اپنی بچی یا بچوں کا نکاح کریں اور اس کے بعد پھر رخصتی کریں، ورنہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ایک مقدس رشتہ ہے جس میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پرلطف اور خوبصورت زندگی گزار سکے، نہ کہ شادی ایک جبر کا بندھن ہے کہ جس میں کسی کو بھی زبردستی منا لیا اور نکاح کر دیا۔ شادی دو دلوں کا سمبند ہے، شادی دو خاندان آپس میں ملتے ہیں، اور شادی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ سے نہیں۔ شادی نکاح کے لیے جہاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، وہاں لڑکی کی رضامندی بھی لازمی ہے، لیکن آج کل کے ایسے دور میں بہت ساری ایسی شادیاں ہیں جو لڑکے اور لڑکی کی زندگی کو بدترین بنا دیتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ایسی شادیوں کو زبردستی کی شادی کہتے ہیں جس میں جبرن مجبور کیا جاتا ہے اور رضامندی کے خلاف رشتے میں باندھ دیا جاتا ہے۔ اسلام زبردستی کی شادی کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لڑکی اور لڑکے کے نکاح کو زبردستی اور مجبور کر کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ کے رسول نے والد کو اور بھائیوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے اختیار میں جو بیٹی اور بہن ہے اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کروا سکتے۔ اگر کسی باپ یا بھائی میں اپنی بیٹی کی یا بہن کی شادی زبردستی اس کی مرضی کے بغیر کروا دی جبکہ لڑکی بالکل راضی نہیں تھی اور وہ مسلسل نکاح کرنے سے منع کرتی رہی، تو یاد رکھیے گا کہ ایسے مجبور کر کے نکاح کرنے والے لڑکی یا لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا، اور ایسی صورت میں لڑکا اور لڑکی دونوں اجنبی بن کر ساتھ رہیں گے، اور اگر ایسے میاں بیوی آپس میں ملیں گے بھی تو ان کو ثواب نہیں ہوگا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا علی، میرا باپ میرا زبردستی نکاح کسی سے کروانا چاہتا ہے، کیا اسلام میں نکاح ایسے جائز ہے؟ تو مولا علی شیر خدا نے اس عورت کے والد کو بلایا اور فرمانے لگے، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، تب تک نکاح اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا جب تک عورت یا مرد دل سے اسے تسلیم نہ کرے۔ اے شخص، اگر تم زبردستی اپنی بیٹی کا نکاح کسی انسان سے کرو گے تو یہ نکاح نہیں بلکہ جبر ہوگا، اور جبر کرنے والے اور ظلم کرنے والے کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اے شخص، یاد رکھنا، اسلام امن کا نام ہے۔ جس رشتے کی شروعات میں امن نہیں، محبت نہیں، رضامندی نہیں، ایسا رشتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم نہیں ہوتا۔ تو ان بیان کی روشنی میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کبھی بھی اپنی بیٹیوں کا یا بہنوں کا زبردستی نکاح نہ کریں، یا وہ بھائی وہ بیٹے بھی زبردستی نکاح نہ کریں جن کا دل نہ مانتا ہو۔ لیکن آخر میں ایک بار ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو میرے بچے بچیاں بھاگ کر شادی کرتے ہیں یہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ اسلام ہمیں ولی کی اجازت بھی دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے والدین کو ناراض کر کے کوئی ایسا کام کریں گے
تو याद रखिएगा कल क़यामत के दिन आपको उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। इस्लाम हमें क्या बतलाता है? कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि कोई भी बेटी है या बहन है तो उसकी जन्नत उसके शौहर के पीछे होगी, लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी भाई होगा या बेटा होगा तो उसकी जन्नत उसके माँ बाप के कदमों के नीचे होगी। जिस तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब की रजा बाप की रजा में होती है और माँ के कदमों तले जन्नत है। लेकिन बहुत सारे मेरे बच्चे ये सुनते जरूर हैं लेकिन इन पर अमल नहीं करते। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सही मायनों में दीन इस्लाम पर चलने वाला बना दे और अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। और जो मेरे भाई बहन शादीशुदा है अल्लाह ताला उन दोनों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।